آج ایک بڑی اہم آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی تو آج پی ٹی آئی نے اس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر دیا کہ جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے عمران خان کا کوئی بیان نہیں آتا، جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے کوئی مذمت نہیں آتی. بٹ دا مین ایشو از وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اب ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سب سے بڑا جو خطرہ ہے جو فری میسنز کو ہے یا یہودیوں کو ہے وہ ایک آزاد ریاست ہے. علی امین گنڈا پور کے اوپر اگر میں بات کروں تھوڑی سی تو میرے خیال سے لطیفہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور خود ایک لطیفہ بن چکا ہے. جیب میں پیسے نہیں، اکاؤنٹ میں اربوں روپے، لیکن میں نکلا اسلام آباد سے 12 اضلاع جو ہے وہ پار کر کے میں کے پی کے پہنچا. جو عمران صحافی ہیں وہ بھی اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں کہ پہلے بزدار کو صوبہ پنجاب دیا گیا، 12-13 کروڑ کا صوبہ ایسے شخص کو دیا گیا، یقین کریں جس کو آپ سائیکل کرائے پہ نہ دیں. اس سے زیادہ اور ملک دشمنی اور میں کیا ثابت کروں مجھے بتائیں. میں اب یہاں پہ نس کاٹ کے آپ کو بتا دوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. السلام علیکم، میرا نام ہے سجس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ. آج ایک بڑی اہم آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی. وہ کوئی پاکستان کے سیاسی مسائل نہیں تھے، وہ آئینی ترمیم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، وہ کوئی صوبوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ان تمام تر چیزوں سے جو ایک اہم ترین معاملہ ہے، مطلب میں اس کو تمام امت مسلمہ کا ایک مشترکہ اہم ترین معاملہ سمجھتا ہوں، وہ ہے مسئلہ فلسطین. اور وہ مسئلہ فلسطین صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کا تنازع ہو، وہاں پر شہید ہونے والے معصوم بچے، معصوم عورتیں، معصوم والدین، معصوم ہمارے بھائی، یہ تمام تر لوگ وہاں پہ 50,000 سے زائد لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ مسئلہ یہ تھا، یہ ڈسکس ہونا تھا آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، جہاں پہ ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک مشترکہ پالیسی بنانی تھی، پاکستان کی ایک مشترکہ پالیسی بنانی تھی تاکہ ہم اس کو مسلم امہ تک لے کے جا سکیں، OIC کانفرنس میں لے کے جا سکیں، دین پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان تک ہم رکھ سکیں کہ پاکستان کا اس کے اندر موقف کیا ہے. اگر ایک یکجا آواز اگر پاکستان کی طرف سے جائے تو اس کا زیادہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی جماعت جس کو ہم بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کی بی ٹیم ہے، اور وہ خاص طور پہ جو گولڈ سمتھ آپریشن ہے وہ پاکستان کے اندر لاگو کرنا چاہتے ہیں، جو اسرائیل جو بظاہر پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، پاکستان کے ساتھ بظاہر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ نہیں شروع کر سکتا، وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک تو انتشار کی بات کر رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، اور دوسری چیز پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے اپنے ایک ایجنٹ کو پاکستان میں مسلط کر کے پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کی کوشش کی. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارا پاکستان جانتا ہے. بٹ جو یہ ایک اہم موضوع تھا، جب ابھینندن آیا تھا جہاز میں بیٹھ کے گیا بیسیکلی وہ پیروں کے تلے اپنے، تو اس وقت پاکستان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان تھا اور لاکھ اختلاف تھے اپوزیشن کے، کیونکہ تمام اپوزیشن کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا، تشدد ہو رہا تھا، موت جیسی سزائیں ہو سکتی تھیں. رانا ثناء اللہ اور باقی جو PMLN کے اور باقی جو پیپلز پارٹی کے جو آپ کہہ سکتے ہیں رہنما تھے، اس لیول کا تشدد، اس لیول کی جو ایک گھٹیا سیاست تھی وہ عمران خان کی طرف سے کھیلی جا رہی تھی. اس کے باوجود جب بات پاکستان کی آئی تو ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو کر ایک آواز دی اور اپنی اسٹیبلشمنٹ، فوج اور تمام ریاست پاکستان کو کہا کہ پاکستان کے لیے ہم سب اکٹھے کھڑے، ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں. ہمارے لاکھ اختلاف ہوں گے، ہم نفرت کرتے ہوں گے ایک دوسرے سے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ہماری سیاست بڑی بری ہوگی، لیکن جہاں بات پاکستان کی سرزمین کی آئے گی وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے. اور یہ ہم سب کا موقف ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے، جہاں سیلاب کی بات آتی ہے، کبھی زلزلہ اس ملک میں آیا تھا تو ساری قوم ایک کھڑی تھی، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، عیسائی، ہندو، مسلمان، یہ سارے لوگ اکٹھے کھڑے تھے. تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، MQM، پیپلز پارٹی، PMLN، JUI، PTI، سارے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں، یہ پاکستان کے اوپر مصیبت آ گئی ہے. تو آج PTI نے اس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر دیا. مطلب کھل کر یہ لوگ ثابت ہو گیا ہے کہ اس وقت جو یہودی فنڈنگ ان کو کی جا رہی ہے یا ان کے اوپر جو بات چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. بٹ دا مین ایشو از وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اب ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہوگا، ان کا ہر طریقے سے ان کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہوگا، ان کا الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہوگا. اور تمام پاکستانی ہیں ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں کہ جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے عمران خان کا کوئی بیان نہیں آتا، جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے کوئی مذمت نہیں آتی، جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے وہاں پارلیمنٹ میں نہیں آتے، جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے وہاں آل پارٹی کانفرنس کے اندر نہیں آتے. تو آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے یہ قوم کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے. کتنا بچا لے گا اسرائیل اپنے لاڈلے کو، کتنا بچا لے گا گولڈ سمتھ کے دماد کو، یہ روس چائلڈز کتنا پیسہ لگا لیں گے. لیکن میرے خیال سے ہمیں ایک آزاد ریاست کی وجہ سے جو ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ایک آزاد ریاست میں بیٹھتے ہیں، ایک آزاد ریاست میں سانس لیتے ہیں، ہم ان کے خلاف بول سکتے ہیں. ایک یہودی، ایک بہت بڑا ایک یہودی ہے، میرا نام اس کے ذہن سے میرے نکل رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ
سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ جو فری میسنس کو ہے یا یہودیوں کو ہے وہ ایک آزاد مائنڈ ہے, ایک آزاد ریاست ہے. سب سے بڑا خطرہ ہمارے ایجنٹس کو یا سب سے بڑا خطرہ ہماری پالیسیز کو وہ ایک آزاد ریاست میں سوچنے والا انسان ہے, جیسے کہ میں, جیسے کہ آپ, جو ایک آزاد فضا کے اندر سانس لیتے ہیں اور آزادی کے ساتھ سوچتے ہیں ان قوتوں کے خلاف جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہیں. تو آج میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ سب کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. اینڈ سیکنڈ, علی امین گنڈاپور کے اوپر اگر میں بات کروں تھوڑی سی تو میرے خیال سے لطیفہ ہی ہو جائے گا, کیونکہ علی امین گنڈاپور خود ایک لطیفہ بن چکا ہے, صرف ہمارے لیے نہیں یا آپ کے لیے نہیں, اس جماعت کے لیے بھی جس جماعت کا بیسکلی وہ وزیر اعلیٰ ہے. جیب میں پیسے نہیں, اکاؤنٹ میں اربوں روپے, لیکن میں نکلا اسلام آباد سے اور 22 پتہ نہیں کتنے 12 اضلاع جو ہے وہ پار کر کے میں KPK پہنچا. جیسے جوک, علی امین گنڈاپور خود ایک جوکر بن چکا ہے, اور جس طرح کی وہ حرکت کر رہا ہے تمام PTI کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں, جو عمرانڈو صحافی ہیں وہ بھی اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے کہ جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں, مطلب ٹکے کی جس کی اوقات نہیں. چلیں اوقات تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ تو میں اتنی بڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جس بندے کے پاس مائنڈ نہیں, جو بندہ ایک پرچون کی دکان نہیں چلا سکتا, جو شخص ایک جنرل سٹور نہیں چلا سکتا, اس کو پورا صوبہ جو ہے وہ اس کے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. یہی مجھے سب سے بڑا اختلاف ہے اس جماعت کے ساتھ. اس جو یہ انتشاری پارٹی ہے, یہ جو فتنہ انتشار ہے, فتنہ خارج بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ بھی جو ہیں ایک وقت آئے گا کہ اسٹیٹ ڈٹرمن کرے گی. ہم تو بہت پہلے سے ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ اس میں جو چند لوگ ہیں وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, بٹ دا مین پرابلم از کہ پہلے بزار کو صوبہ پنجاب دیا گیا, 12-13 کروڑ کا صوبہ ایسے شخص کو دیا گیا, یقین کریں, جس کو آپ سائیکل کرائے پہ نہ دیں. اور آپ علی امین گنڈاپور کا بھی یہ حال دیکھ لیں کہ ایسے شخص کو جو ہے نا وہ KPK کا صوبہ دیا ہوا, اور KPK کے صوبے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کی جنگ کے اندر. جتنے آپ کے جو دشمن ممالک ہیں خاص طور پہ, وہ سارے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ اوپن فری لینڈ ہے, وہاں پہ ان کو انویسٹمنٹ کرنا آسان ہے, ان کو وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ تیار کرنا آسان ہے. ڈیفینیٹلی کوئی مطلب پراپر گورنمنٹ نہیں ہے نا افغانستان کے اندر, تو وہ ہمارا فرنٹ لائن صوبہ ہے بلوچستان اور اپنا KPK. ایسے نااہل شخص کو آپ نے اتنا اہم ترین صوبہ دیا ہوا ہے, اس سے زیادہ اور ملک دشمنی, اور میں کیا ثابت کروں مجھے بتائیں. میں اب یہاں پہ نس کاٹ کے آپ کو بتا دوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. یہ کھلی نشانیاں ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کب لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی تمام تر چیزیں. آپ تقریروں کے اوپر اور آپ شاید ڈریسنگ کے اوپر بڑا امپریس ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, بٹ ہماری کوشش ہے ہم آپ کے دماغوں میں وہ جو ایک بلٹ انجیکٹ تھیوری ہے وہ ہم جو ہے نا اپناتے رہیں گے اور آپ کو براہ راست پلانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو علی امین گنڈاپور نے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فیض آباد میں جو ہے وہ ایکس رے دکھا کے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا, اور پھر وہ بس کے اندر بیٹھے اور بس میں بیٹھ کے بیس بدل کے جو ہے وہ گئے. بٹ اٹس اے بلشٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ولاگ تھا, اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں, اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. میں تو آپ کو ہوسٹ اسد مرزا, اللہ حافظ.